अस्सलाम वालेकुम जी। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी में उन्होंने एक नई जान डाली है, तहरीक डाली है और वो अब पता चल रहा है बहुत अच्छे उनके वेलकम उनको हो रहा है, बहुत बड़े वो क्राउड इकट्ठे कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के बारे में जिस तरह जनरली अब एक यानी तब्दीली आ गई थी कि तो 15 साल से हुकूमत है यानी सिंध में, और दूसरा आसिफ अली जरदारी के बारे में यही एक अंडरस्टैंडिंग ही हो गई थी कि अब ये वो किसी तरह की मज़ाहमत या इनकलाब की इनको ज़रूरत नहीं है, हुकूमत इनके पास है। तो बेसिकली अब ये अंडरस्टैंडिंग में और वो जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स होती है, पावर पॉलिटिक्स होती है, उस पर ज़्यादा यकीन रखते हैं बजाय ये कि वो को रियल यानी इनकलाबी बातें करें। तो जिसके बाद ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी के किसी लॉन्ग मार्च से या उस तरह से दिलचस्पी शुरू से नहीं थी और वो एक अरेंजमेंट लग रहा था। मुमकिन है हो भी, मैं नहीं जानता, लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि बिलावल भुट्टो ने वो जिस तरह के एक लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, वालेहाना इस्तकबाल कर रहे हैं, वो क्राउड इकट्ठा कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी एक तो इलेक्शन ज़ाहिर नज़दीक आ रहा तो वो कंपेनिंग भी है। बिलावल भुट्टो को मतलब है कि इस तरह से लीड जिस तरह से वो कर रहे हैं और क्राउड को लेकर चल रहे हैं, उनका एक यानी ज़ाहिर इलेक्शन कैंपेन भी साथ साथ चल रही है। तो इस पर बहरहाल बिलावल भुट्टो उनको मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने रिवाइव किया और लगता है कि पीपल्स पार्टी में जान पड़ रही है। अब वो दोबारा से कम मुबाहिसे में, बहस में आना तो शुरू हुई। आगे चलते हैं जी। तो फिर मौजू आता है इस्लामाबाद में आज जो मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी की। ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ के बारे में उन्होंने, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, बताया यही गया, और टेलीफोन पे के ज़रिए उन्होंने उस इजलास में, उस मीटिंग में शिरकत की। नवाज शरीफ से भी ख़बर यह है कि बात हुई और उसके बाद जो बताया गया है वो फिर यही है कि हतमी जो एक लाहे अमल है वो तय कर लिया गया है। और वो जो 48 घंटों वाली कल मौलाना ने गालिबन जज्बात में आके शायद बात कर दी थी, उसका जो है उसको दोबारा दोहराया नहीं गया और मामला जो है अब 48 घंटे जो कल कहा जा रहा था उससे लगता है कि आगे कुछ जा चुके हैं। पीर मंगल नेक्स्ट वीक। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना यह है कि इत्तेहादी जो मिल रहे हैं और खुलकर जो बात नहीं कर रहे, ये खुद हुकूमत की स्ट्रैटेजी है। ओ यार, मतलब है, खैर अब ये बात तबसरे के काबिल भी नहीं है। सो आगे चलते हैं। बलोच स्टूडेंट्स पर आज इस्लामाबाद में वो उनकी कुछ डिमांड्स थीं और एहतजाज कर रहे थे और बलोच स्टूडेंट्स जो हैं उनको तशद्दुद किया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने उनको मारा और ईमान मज़ारी जो कि शीरी मज़ारी साहिबा की साहबजादी हैं, वो बहुत खुलकर बात करती हैं बलोचों के हक़ के लिए और वो ख़ुद इस पहले तो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे बात करती थी, लेकिन वो एक्टिव बहुत हैं चूँकि ख़ुद पहुँच जाती हैं। सो वो इस यहाँ भी पहुँची और अब नतीजा उसका ये है कि तशद्दुद किया गया स्टूडेंट्स पे और ईमान मज़ारी पर और मोहसिन दावड़ पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो गया। बलोच स्टूडेंट्स जो हैं उन पर भी FIR जो है वो सील कर दी गई है। अच्छा, अब इस तरह की जो बात है ना, ये इमरान खान से पूछना चाहिए कि इमरान खान सीरियसली, मतलब वाकई, ओ भाई, बलोचिस्तान पाकिस्तान का ही सूबा है। यहां पे लोगों के कुछ गिले हैं, कुछ शिकवे हैं जो थमने में नहीं आ रहे। खान साहब ने जो आग लगाई है वो आग ये है कि वो हज़ारा कम्युनिटी पर जब वो हमले हुए और वो सर्दी में अपने प्यारों के जनाजे सड़क पे रख के एहतजाज कर रहे थे, मातम कर रहे थे कि हमारा हुक्मरान हमारे सर पे हाथ रखे और हम कम से कम इनको दफना सकें, तो उस पर खान साहब का तकब्बुर की हालात ये थे कि उन्होंने जवाब ये दिया कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, उनसे कहो कि पहले दफनाएं फिर मैं आऊँगा। यानी बाकी उनका क्या दादरसी हुई वो नहीं पता, लेकिन उन्हीं को जो कमज़ोर थे, अपनी लाशें लेकर बैठे हुए थे, उन्हीं को ये पैगाम देकर ये हरकतें जो हो रही हैं, इससे कोई यानी अगर पराया हो तो क्या वो अपना हो जाता है? इस तरह की जो हरकतें हैं, क्या कोई अपना हो तो इस तरह की हरकतों के बाद वो अपना अपना रह जाता है? यानी इस तरह की हरकतों के बाद जहां पे आपकी अपनी पार्टी का आदमी नेशनल टेलीविजन पर बैठकर यार मोहम्मद रिंद कह चुका है कि अब्दुल कुद्दूस पजंजो को 3.5 अरब रुपए में बलूचिस्तान की हुकूमत जो है वो दी गई है और इसमें एक अहम तरीन सियासी शख्सियत और 3 सेनेटर्स शामिल थे। यार वाकई, यानी बलूचिस्तान क्या करना क्या है? आपको अंदाजा नहीं है कि बलूचिस्तान के बारे में क्या बातें हो रही हैं? आपको अंदाजा नहीं है कि नरेंद्र मोदी खुद आगे बढ़ के बलूचिस्तान के बारे में क्या बातें कर चुका है? दुनिया में क्या बातें हो रही हैं कि आपको नहीं पता? बेखबर हैं आप, लाइलम हैं? क्या इस तरीके से मरहम रखे जाते हैं? यानी यह कि आपका अपना आदमी नेशनल टेलीविजन पर यह बता रहा है कि 3.5 अरब रुपए में वजारत आला बेची गई है बलूचिस्तान की। तो जिस शख्स ने 3.5 अरब रुपए देकर वो वजारत आला खरीदी है,
سب سے پہلے تو وہ اپنی جو اس نے قیمت دی ہے منافع لگا کے وہ واپس رکھے گا نا. جتنے مرضی آپ ڈیولپمنٹ فنڈز دے دیجئے. اگر اس طرح سے یعنی وزارت اعلیٰ ہی اگر یہ ہے تو پھر اس کے نیچے کی کیبنٹ کیا ہوگی؟ اچھا اگر وزارت اعلیٰ وزیر اعلیٰ اور اس کی کیبنٹ اگر یہ ہے تو اس کے نیچے جو بلوچستان کی ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے خاک ان کی بات سننی ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایڈمنسٹریشن والے کیا وہ جو اوپر سینئر لیول کے لوگ ہیں بے وقوف ہیں؟ ان تک خبریں نہیں پہنچتی. اب چیف سیکرٹری کو آئی جی کو مطلب ہے سیکریٹریٹ والوں کو جب یہ پتا ہوگا سی ایم سیکریٹریٹ والوں کو کہ ہمارا وزیر اعلیٰ 3.5 ارب روپے دے کے لگا ہوا ہے تو اور وہ ظاہر ہے کہ وہ پیسے بھی پورے کر رہا ہے, کھل کے پیسے پورے کر رہا ہے, تو نیچے ایڈمنسٹریشن نے پھر کیا کرنا ہے؟ اچھا اب وہ ایڈمنسٹریشن کی جو حالت ہوگی جو وہی کرنا ہے جو انہوں نے کیا. نتیجہ یہ ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر کی پورے صوبے میں جو تہس نہس ہوا پڑا ہے, اٹیک ہو رہے ہیں, یعنی یہ کہ ملٹری کیمپس پہ اٹیک ہو رہے ہیں, یہاں تک پہنچ گئی یہ بات. اب بلوچ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسلام آباد میں احتجاج کر رہے ہیں, بجائے کہ خان صاحب ان کے پاس جائیں, اپنے کسی وزیر کو بھیجیں, ان کو کوئی ٹھنڈا پانی پوچھیں, یعنی ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. اور زیادہ سے زیادہ آپ کیا کہیں گے کہ بلوچ جو اسٹوڈنٹس ہیں, بچے ہیں, وہ احتجاج کر رہے ہیں, ان کا احتجاج غلط ہے, یار بٹھا کے سمجھا دو. آپ کے بس میں نہیں ہے انہیں کچھ کہنا تو ان کو یعنی ان کی عزت تو کرو. کچھ ہاتھ سے نہیں دے سکتے, کوئی گریوینسز ختم نہیں کر سکتے, تو یہ کس نے کہا ہے کہ ان کو اسلام آباد میں مارنا پیٹنا شروع کر دو؟ اسلام آباد کی پولیس نے مار رہی ہے, اور اسلام آباد میں ساری ایمبیسیز ہیں, ساری ہائی کمیشنز ہیں. تو وہ جتنی ہائی کمیشنز اور ایمبیسیز اسلام آباد کے اندر موجود ہیں, وہ سارے ڈپلومیٹس جو ہیں, کیا وہ پاکستان کے سارے دوست ہیں؟ یا وہ جو سارے ملک ہیں, ابھی وہ جو 22 ممالک وہ جو ایمبیسڈرز نے لکھ کر دیا, کیا بتایا انہوں نے یہ کہا کہ ان کی حکومتوں سے ان پر بڑا شدید دباؤ تھا کہ پاکستان کی جو فارن منسٹری آپ اس سے یہ ڈیمانڈ کریں. تو دنیا میں جو پاکستان کے یعنی دنیا میں جو حکومتیں ہیں, جو ممالک ہیں, وہ تو پہلے غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پہلے موقع چاہیے. اچھا وہ اپنی طرف سے پہلے ایک لسٹ پہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان نے جرائم کی, یہ فرشتہ یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا. فاٹک میں ہم کیا کرنے گئے ہیں؟ صحت چاٹ کھانے گئے ہیں, آلو چھولے کھانے گئے ہیں. فاٹک میں کیا کر رہے ہیں؟ وہاں سے نکلے نہیں ہیں. پوتن کے ساتھ جا کے یعنی علیحدہ سے دنیا کو ہمارے خلاف کر دیا, اور اب بلوچ اسٹوڈنٹ کو اسلام آباد میں آپ مار رہے ہیں. وفاقی وزیر کی بیٹی کو بھی آپ غداری کا, اچھا ایمان مزاری صاحبہ کو ظاہر ہے کہ شیریں مزاری صاحبہ کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے, ظاہر ہے کہ انہوں نے ایسی ایک تربیت کی کہ ان کی بیٹی اسپیکس ہر اون مائنڈ اینڈ رائٹلی سو. ہیومن رائٹس کی بات کر رہی ہے وہ نوجوان بچی. لیکن یہ جو اس پہ غداری کا مقدمہ ہو گیا ہے, ظاہر ہے کہ یہ تو مطلب ان کے بارے میں تو یہ سمجھا جائے گا کہ چلو تھپکی دے کے یا کچھ کر کے یہ نکل جائیں گے. وہ جو باقی پکڑے گئے ہیں جو بلوچ اسٹوڈنٹ, ان پہ اتنا سنگین پرچہ ہو گیا ہے. ہم یہ کیا چاہتے کیا ہیں خان صاحب؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کیا یہ واقعی ایسا موڈ آ گیا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں تو گیا, لیکن اب میں پوری کی پوری کشتی ڈبو کے جاؤں گا, بلیک لسٹ کروا کے جاؤں گا, بلوچستان میں مزید آگ لگا کے جاؤں گا, انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بیڑا غرق کر کے جاؤں گا, اسلام آباد کی پولیس سے پٹواؤں گا, غداری کے مقدمے کروں گا. یعنی پاکستان نے اتنا کیا بگاڑ دیا خان صاحب آپ کا؟ اس ملک نے تو آپ کو عزت دی تھی, اس ملک نے آپ سے محبت کی تھی. جرم یہ ہے کہ آپ نے اعتبار کر لیا تھا, پیسے کا بھی اعتبار کیا, ووٹ کا بھی اعتبار کیا. اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں پورے ملک, پوری قوم کے خلاف ایف آئی آر پہ ایف آئی آر کٹوائے چلے جا رہے ہیں. اور جہاں پہ پہلے سے ٹربل ہے ان کو آپ مزید اس طرح سے مطلب دہکا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وہ جو 22 ایمبیسڈرز نے جو لکھ کر دیا تھا, پاکستان نے تو بات نہیں مانی, یعنی ہم تو خاموش رہے. پھر اس کے رد عمل میں اب آوازیں اٹھ رہی ہیں. یہ خبر ہے کہ امریکی نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا کا کہنا, یعنی اس پر لوگ یعنی اس پر برس پڑے ہیں. امریکی سینٹ کمیٹی کی خارجہ تعلقات کمیٹی میں دوران اجلاس اراکین امریکی نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا پر برس پڑے ہیں. اس کی بےعزتی ہو رہی ہے وہاں. امریکہ کا جو نائب وزیر خارجہ جو انچارج ہے ہمارے علاقے کا, اس کی بےعزتی ہو رہی ہے. کانگریس میں وہ کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فون اٹھا کے کہ پاکستان میں آپ نے کسی سے کوئی رابطہ کیا, کچھ کہا, وہ کیوں خاموش رہے ہیں؟ انہوں نے کیوں مذمت نہیں کی روس کی؟ اس پر ان کا جواب تھا کہ ہم نے رابطہ نہیں کیا. اور پھر انہوں نے آگے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے پاکستانی حکام کو راغب کرنے کی کوشش کی ہے. یہ مایوس کن ہے, کتنے ملک اس پہ خاموش ہیں. اچھا آگے بھی وہ یہ کہتے ہیں, خبر یہ کہہ رہی ہے دیکھنا ہوگا کہ عمران خان کے دورہ روس کو اس بحث میں کس طرح شامل کر سکتے ہیں. او بھائی کیا کرانا ہے ہمارے ساتھ جاتے ہوئے؟ وہ پہلے تپے بیٹھے ہیں ہم پہ, تم نے ضرور بلیک لسٹ میں پھکوا کے ہمیں جانا ہے. تو بالکل یہ تو کوئی ایک انتقامی سا لگتا ہے کہ کو مائنڈ ہو گیا ہے, خودکشی کی طرف چل پڑے ہیں. مطلب ہے چین اور روس, چین کی ہسٹری کیا ہے, رشیا کیا ہے, کہاں پاکستان کو جا کے ملواتے ہو؟ کتنے لوگ ہیں یہ پاکستان میں چینی کھانے؟ تو بڑی اچھی بات ہے چینی کھاتے ہیں. چینی بولنے والے کتنے ہیں؟
اور چینی کھانے بائی دا وے جو پاکستان میں کھاتے ہیں وہ بھی چین میں چینی کوئی نہیں کھا سکتا وہ کھانے، وہ لوکلائز ہو گئے ہوئے ہیں. پاک چین دوستی بڑی اچھی بات ہے، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ مطلب کس کاسٹ پر اور کس حد تک. سیم گوز مطلب رشیا کا بھی یہی معاملہ. کتنے لوگ پاکستان میں رشین بولتے ہیں؟ جتنے چائنیز بولتے ہیں اتنے رشین بولتے ہیں. چینی تو پھر بھی کوئی کھانے چاہ مل جاتے ہیں، رشین کون کھانا کھاتا ہے پاکستان میں؟ مطلب ہے کہ دور دراز ہمارا یعنی نہ کوئی تعلق رہا ہے. مطلب یہ نہیں کہ ہم دشمنی کر لیں، دوستی رکھیں، ٹریڈ کریں، بالکل کریں، لیکن ریئل ورلڈ میں کس کاسٹ پہ کرنے جا رہے ہیں؟ یہی وقت ملا تھا. تو یعنی یہ ساری کی ساری جب آپ چیزوں کو ملا کر دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اپوزیشن جو ہے وہ عدم اعتماد کی طرف جا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹرلٹی کی خبریں ہیں، حکومت کا پینک ہونا ہے، اور پینک ہونے کے بعد یہ حرکتیں ہیں جو روس چین کے ساتھ یہ بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. خاصا وہ جانتے ہیں کہ فاٹف میں یعنی وہ پاکستان کے ساتھ پھنسا ہوا ہے. اکانومی یعنی جتنی ہمیں اس وقت سپورٹ چاہیے اس کرائسس سے نکلنے کے لیے ویسٹ کی، خاصا آپ کو نہیں پتا آپ کے خیال میں؟ ہی نوز ویری ویل، بہت اچھی طرح سے پتا ہے، بہت اچھی طرح پتا ہے. اس کے باوجود اگر وہ یہ کھیل کھیل رہا ہے تو یہ انتقام میں کھیل رہا ہے، یہ ملک سے انتقام لے رہا ہے. یہ وہی کیفیت ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، مجھے اگر ٹائم 10 سال پورا نہ کرنے دیا تو میں پھر کسی کے لیے کچھ رہنے نہیں دوں گا. میرے بعد کوئی آئے گا تو وہ کس چیز پر حکومت کرے گا؟ میں اس کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. میرا مطلب ہے، یہ مینٹالٹی ہے. لیکن بہرحال خان صاحب کو یہ یاد رکھنا چاہیے، وی لوگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں، انہوں نے یہ ملک کو چنگیز خان کی طرح فتح نہیں کیا ہوا کہ جانے سے پہلے وہ آگ لگا کے چلے جائیں. یہ صدام حسین نے بھی کیا تھا، کویت پہ جب قبضہ کیا تو واپس اس کو جب زبردستی مطلب جب نکالا گیا اس کو، صدام حسین کو کویت سے نکلنا پڑا تو اس کی فوجیں اور کچھ نہ کر سکیں تو جاتے ہوئے انہوں نے تیل کے کنووں کو آگ لگا دی. کویت میں تیل کے کنووں کو آگ لگا کے اچھا ٹھیک ہے اگر ہم نہیں ہیں تو پھر مطلب یہ انتقامی یہ وہ اس طرح کی حربیں ہیں جو خان صاحب کر رہے ہیں اس وقت. ویری ڈینجرس اینڈ اٹ کین بی، جسے کہنا چاہیے یہ ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے ہم سب کے لیے. لیکن امید یہی رکھنی چاہیے کہ بہرحال پاکستان کوئی ایسی سلطنت نہیں ہے عمران خان کی، ادارے بہرحال موجود ہیں، اور اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے تو ادارے پھر اپنا کام کر بھی سکتے ہیں، جان بھی ہے، تگڑے بھی ہیں. لیکن مطلب نظام بھی ہے، ایڈمنسٹریشن بھی ہے، حکومت بھی ہے، پارلیمنٹ بھی ہے، عدلیہ بھی ہے، الیکشن کمیشن بھی ہے، سب کچھ ہے. تو اب یہ خان صاحب جانتے ہیں، تو بہرحال اب یہ انتقامی ہو کے یہ کرنے جا رہے ہیں. تو ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ یہ پاکستان سے انتقام لینے میں کامیاب نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے. چلیے جی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں. اپنا بڑا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.